آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار۔ انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ انشاءاللہ العزیز اس مہینے کے اختتام پہ جلسہ سالانہ قادیان بھی منعقد ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بہت سی نظمیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی جو جلسہ سالانہ قادیان کے موضوع پر ہیں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ اے میرے پیارے، فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا۔ آئیے سنتے ہیں۔ اے میرے پیارے، فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، پھیر دے میری طرف ایسا جگ کی مہار۔ اے میرے پیارے، فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ میرا، پھیر دے میری طرف ایسا ربا جگ کی مہار۔ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھے کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار، مجھے کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار۔
سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت حمدیہ دعائیہ کلام ہم سن رہے تھے در سمین میں سے، آواز محترم مرتضیٰ منان صاحب کی۔ وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ کلام سننے کا۔ کلام طاہر میں سے حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیارا نعتیہ کلام ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ چند ایک پیغامات شامل کریں گے۔ نیپال میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ محترم سمین احمد صاحب مربی سلسلہ، محترم ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب، محترم محمد حیدر علی صاحب، محترم محمد شبیر میاں صاحب، آپ سب نیپال میں ہیں، اور جلسہ سالانہ قادیان جو آنے والا ہے اس کے لیے آپ نے بہت سی دعائیں کیں، اور پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ نے السلام علیکم کہا ہے۔ آپ کی فرمائش پہ ہم نظم سنیں گے، چونکہ جلسہ سالانہ آ رہا ہے تو جلسے کے ماحول سے متعلق ایک نظم قافلے در قافلے عشاق کے، آئیے سنتے ہیں۔ قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے
قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، بھول کے دنیا کے سب سود و ضیاع، 3 دن نور و نہائیں گے یہاں، یوں ہی پروان نہیں سرشار سے، ایک شمع روح ہے ان کے درمیان، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، 4 سو چرچے رخ انوار کے، ایک ہنسی صورت گل و گلزار کے، آسماں سے رحمتوں کا ہے نزول، آئے ہیں موسم وصال یار کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، زندگی بخشیں گے پھر مہک گلاب، اس زمین پہ آسمانی سے خطاب، آنسوؤں سے تر بتر سجدے یہاں، عالم ہستی میں گویا انقلاب، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے، قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے۔ قافلے در قافلے عشاق کے، ابھی جلسہ سالانہ کی برکات کے حوالے سے ہم یہ نظم سن رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم ایک یادگار مشاعرے کی جھلکیاں دیکھیں اور سنیں گے۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم عمر صاحب لاس اینجلس سے آپ کا بڑا پرخلوص پیغام مل گیا۔ آپ نے بتایا ہے کہ سارے کام چھوڑ کے آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لکسمبرگ میں ہمارے ایک بہت پیارے دوست محترم منصور جاوید صاحب، آپ کا بھی پیغام مل گیا ہے۔ آئیے آپ سب کے لیے محترم رشید کیسرانی صاحب کا ایک یادگار مشاعرہ دیکھتے اور سنتے۔ میں نے لکھا جی، بشارتوں کی نوید ہم ہیں، محبتوں کے نقیب ہم ہیں، رہے طلب میں نگار یکتا سے دور تم ہو قریب ہم ہیں۔ بشارتوں کی نوید ہم ہیں، محبتوں کے نقیب ہم ہیں، رہے طلب میں نگار یکتا سے دور تم ہو قریب ہم ہیں، تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں۔ تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں، ہمیں ہے روشن رتوں کا حاصل تم اپنی آلائشوں کا ثمرہ، ہمیں ہے روشن رتوں کا حاصل تم اپنی آلائشوں کا ثمرہ، خدائے تقویم کی نظر میں، خدائے تقویم کی نظر میں کثیف تم ہو نجیب ہم ہیں، خدائے تقویم کی نظر میں کثیف تم ہو نجیب ہم ہیں، اور حریم جانا کو جانے والے تمام رستے ہمیں نے کھولے،
حریم جانا کو جانے والے تمام رستے ہم ہی نے کھولے، تم ہی تھے پہرے بٹھانے والے، غنیم تم ہو حبیب ہم ہیں۔ اور ہمارا مسلک سبھی سے الفت، تمہارا شیوا سبھی سے نفرت، ہمارا مسلک سبھی سے الفت، تمہارا شیوا سبھی سے نفرت، معاملات دل و نظر میں عجیب تم ہو عجیب ہم ہیں، معاملات دل و نظر میں عجیب تم ہو عجیب ہم ہیں۔ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں۔ محترم رشید کیسرانی صاحب اپنے مخصوص لب و لہجے میں اپنا بہت پیارا کلام سنا رہے تھے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ قادیان کے حوالے سے ہے، اور بہت پیارا کلام وہ قادیاں کی رونقیں۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم منصور احمد صاحب شامل ہیں، محترمہ راشدہ منصور صاحبہ، محترمہ مسز امت الوکیل صاحبہ، چک نمبر 390 میں بیٹھے ہوئے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور نظم سننا چاہتے ہیں وہ قادیاں کی رونقیں۔ آئیے ہم سب بھی سنتے ہیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ ہر ایک طرف سے کارواں تھے سوئے قادیاں روا، ہر ایک طفل و مرد و زن کشا کشا جوا جوا، قدم قدم تھے ذوفشا مسیح وقت کے نشاں، بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ عجیب سا تھا سلسلہ، بڑھا ہوا تھا حوصلہ، روا دوا تھا قافلہ، سمٹ رہا تھا فاصلہ، ہم قدم تھی چل رہی امام وقت کی دعا، مٹ رہی تھی نفرتیں، بٹ رہی تھی برکتیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ طبیعتوں میں ایک الگ عجیب سا نکھار تھا، آرزو تھی مضطرب، ہر ایک دل میں پیار تھا، نفس نفس تھا مطمئن، ہر ایک طرف قرار تھا، جبیں تھی سجدہ ریز، برس رہی تھی رحمتیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ برکتیں سمیٹ کر جب اپنے گھر کی راہ لی، امام وقت کی دعا سبھی نے بے پناہ لی، سکون دل کے واسطے بے قرار چاہ لی، جبی پہ نور تھا نگاہ میں فراستیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ کیا ہی خوبصورت کلام محترم کرامت اللہ راج صاحب کا ہم سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں۔ اور ناظرین، ہماری بہت خواہش ہوتی ہے کہ نئی آوازوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے آڈیو کی صورت میں۔ اس وقت ہم ایک
نظم سننے جا رہے ہیں محترم نائلہ اسلام صاحبہ کی آواز میں۔ میرے مولا میری بگڑی کے بنانے والے، میرے پیارے مجھے فتنوں سے بچانے والے، میں تو بدنام ہوں جس دم سے ہوا ہوں عاشق، کہہ لے جو دل میں ہو الزام لگانے والے، تشنہ لب ہوں بڑی مدت سے، خدا شاہد ہے، بھر دے ایک جام تو کوثر کے لٹانے والے، تجھ کو تیری ہی قسم کیا یہ وفاداری ہے، دوستی کر کے مجھے دل سے بھلانے والے، تا قیامت رہے جاری یہ سخاوت تیری، او میرے گنج معارف کے لٹانے والے۔ ابھی ہم محترمہ نائلہ اسلام صاحبہ کی آواز میں یہ کلام سن رہے تھے کلام طاہر میں سے۔ محترم متین صاحب معلم سلسلہ کشمیر میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ، اور اسی طرح محترمہ عائشہ بی بی صاحبہ، آپ کی طرف سے بھی ہمیشہ ہمیں پیغامات ملتے رہتے ہیں۔ محترم عامر محمود صاحب پاکستان سے، آپ نے کہا آپ کی بھی آواز بہت اچھی ہے اور آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ MTA میں آپ کی آواز آئے۔ عامر صاحب آپ نے یہ بھی لکھا کہ میں دوسری پوزیشن پہ آیا ہوں۔ عامر صاحب آپ ہمیں ضرور بھجوائیں اپنی آواز ریکارڈ کروا کے 2 منٹ کی، لیکن ساتھ یہ بھی لکھیں، آپ نے بتایا کہ دوسری پوزیشن آئی ہے، مقابلے میں کتنے لوگوں نے حصہ لیا تھا، یہ نہ ہو صرف 2 لوگوں نے حصہ لیا ہو۔ آپ ضرور ہمیں اپنی نظم بھی بھجوائیں، ساتھ تفصیلات بھی لکھیے۔ اور محترمہ نادیہ صاحبہ USA میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، سننا چاہتی ہیں نظم تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں۔ آئیے بہت پیارا کلام بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے
تجھے بے قرار دیکھوں، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، ہے دعائے دل یہ تجھ کو بابر غبار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھ بے قرار دیکھوں، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، کہے چشم نم چل کے تجھے بار بار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھ بے قرار دیکھوں، شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں، شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھ بے قرار دیکھوں۔ بہت پیارا کلام محترم ضیاء اللہ مبشر صاحب کا ابھی ہم سن رہے تھے۔ محترم رحمت النساء صاحبہ، محترم محمد یعقوب ڈوگر صاحب، محترمہ ہبہ صاحبہ، سیالکوٹ سے آپ کا بڑا پرخلوص پیغام ہم تک پہنچ گیا۔ آپ نے کہا پیاری حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہہ دیں۔ ہما نور صاحبہ یو کے سے آپ کی فرمائش مل گئی، نظم ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں۔ بہت پیارا کلام، بہت بابرکت موقع، آئیے سنتے ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق مدعائے قادیاں، وہ ہے خوش وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب
بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیان، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیان۔ گر نہیں عرش معلا سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائیں قادیان، سب جہاں میں گونجتی ہے کیوں صدائیں قادیان۔ جلسہ سالانہ قادیان کی آمد ہے، سو پروگرام میں ہم بہت سی نظمیں اس حوالے سے شامل کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہم ایک یادگار مشاعرے کی جھلکیاں دیکھیں اور سنیں گے۔ محترم چودھری محمد علی مظہر صاحب کا کلام سنتے ہیں۔ زندان ہجر میں کوئی روزن نہ باب تھا، زندان ہجر میں کوئی روزن نہ باب تھا، وہ حبس تھا کہ سانس بھی لینا عذاب تھا، اور ہم جی رہے تھے تیری ہی رحمت کی گود میں، ہم جی رہے تھے تیری ہی رحمت کی گود میں، سایہ فگن تیرے ہی کرم کا سحاب تھا، اور تیری عنایتوں کی نہ تھی کوئی انتہا، تیری عنایتوں کی نہ تھی کوئی انتہا، اور میری خطاؤں کا بھی نہ کوئی حساب تھا، تیری عنایتوں کی بھی نہ تھی کوئی انتہا، اور میری خطاؤں کا بھی نہ کوئی حساب تھا، اور تیرے ہی نور سے تھیں منور صداقتیں، تیرے ہی نور سے تھی منور صداقتیں، تو ہی تھا ماہتاب، تو ہی آفتاب تھا، اور خوشبوؤں میں بھی تیری ہی خوشبو تھی دل نواز، خوشبوؤں میں بھی تیری ہی خوشبو تھی دل نواز، اور پھولوں میں پھول تیرے ہی رخ کا گلاب تھا، خوشبوؤں میں بھی تیری ہی خوشبو تھی دل نواز، اور پھولوں میں پھول تیرے ہی رخ کا گلاب تھا، اور نیکی تیرے بغیر گناہ عظیم تھی، کیا میسج ہے صاحب، نیکی تیرے بغیر گناہ عظیم تھی، اور لمحہ جو تیری یاد میں گزرا ثواب تھا، بہت اچھے۔ بہت ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم چودھری محمد علی صاحب کا انہی کی زبانی، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک نظم ہے کلام طاہر میں سے
کچھ اداس سی ہے نظم. اپنے دیس میں اپنی بستی میں اپنا بھی تو ایک گھر تھا. یہ نظم بہت سے احباب پہلے پڑھ چکے ہیں اور حال ہی میں محترم غالباً ناصر علی عثمان صاحب تو پہلے پڑھ چکے ہیں اس نظم کو. محترم تنویر ناصر صاحب نے قادیان اسٹوڈیو سے یہ نظم ہمیں بھجوائی ہے. اپنے دیس میں اپنی بستی میں اپنا بھی تو ایک گھر تھا. آئیے دیکھتے سنتے. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا. دیس بدیس لیے پھرتا ہوں اپنے دل میں اس کی کتھائیں. میرے من میں آن بسی ہے تن من دھن جس کے اندر تھا. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. سادہ اور غریب تھی جنتا لیکن نیک نصیب تھی جنتا. فیض رسان عجیب تھی جنتا ہر بندہ بندہ پرور تھا. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. سچے لوگ تھے سچی بستی کرموں والی اونچی بستی. جو اونچا تھا نیچا بھی تھا عرش نشیں تھا خاک بسر تھا. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. اس کی دھرتی تھی آکاشی اس کی پرجا تھی پرکاشی. جس کی صدیاں تھیں متلاشی گلی گلی کا وہ منظر تھا. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. کرتے تھے آ کے بسیرے پنکھ پکھیرو شام سویرے. پھولوں اور پھلوں سے بوجھل بستاں کا ایک ایک شجر تھا. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. بہت پیارا کلام، بہت خوبصورت کلام محترم تنویر ناصر صاحب کی آواز میں. اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے. بہت پیاری غزل محترم چودھری محمد علی مظفر صاحب کا یہ کلام ہے. فرمائش کرنے والوں میں شامل ہیں نام محترمہ بشرا جاوید صاحبہ، محترمہ روبینہ وسیم صاحبہ، محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ اور بھی بہت سے نام. آئیے سنتے ہیں کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے. کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے پیاس
پیاسوں کے درمیان ہیں پیالے پڑے ہوئے کانٹے. A mob of violent thugs attacked a group of innocent Muslim worshippers in a rural district, leaving one dead and several critically injured. پیاسوں کے درمیان ہیں پیالے پڑے ہوئے آندھی بھی ہے چڑھی ہوئی نازک ہے ڈور بھی آندھی بھی ہے چڑھی ہوئی نازک ہے ڈور بھی کچھ پیچ بھی ہیں اب کے نرالے پڑے ہوئے کچھ پیچ بھی ہیں اب کے نرالے پڑے ہوئے یہ مقبرے نہیں ہیں شہیدان عشق کے ایفائے عہد کے ہیں حوالے پڑے ہوئے ایفائے عہد کے ہیں حوالے پڑے ہوئے اترا تھا چاند شہر دل و جاں میں ایک بار اترا تھا چاند شہر دل و جاں میں ایک بار اب تک ہے آنگنوں میں اجالے پڑے ہوئے اب تک ہے آنگنوں میں اجالے پڑے ہوئے آمادگی کا نور غزل خواہ ہے آنکھ میں آمادگی کا نور غزل خواہ ہے آنکھ میں فرتے حیا سے لب پہ ہیں تالے پڑے ہوئے فرتے حیا سے لب پہ ہیں تالے پڑے ہوئے. بہت پیارا کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم چودھری محمد علی مستر صاحب کا. اور نئی آوازیں ہم متعارف کرواتے رہتے ہیں. آج ہم سنیں گے محترم حافظ مستنصر احمد صاحب کا. جو دور ہیں وہ پاس ہمارے کب آئیں گے جو دور ہیں وہ پاس ہمارے کب آئیں گے دل جن کو ڈھونڈتا ہے وہ پیارے کب آئیں گے دل جن کو ڈھونڈتا ہے وہ پیارے کب آئیں گے وہ پیارے کب آئیں گے ہر دم لگی ہوئی ہے سرے راہ پر نظر ہر دم لگی ہوئی ہے سرے راہ پر نظر آخر ہماری آنکھوں کے تارے کب آئیں گے آخر ہماری آنکھوں کے تارے کب آئیں گے جو دور ہیں وہ پاس
ہمارے کب آئیں گے؟ یا رب ہمارے شاہ کی بستی اداس ہے، یا رب ہمارے شاہ کی بستی اداس ہے، اس تخت گاہ کے راج دلارے کب آئیں گے؟ اس تخت گاہ کے راج دلارے کب آئیں گے؟ جو دور ہیں وہ پاس ہمارے کب آئیں گے؟ محترم حافظ مستنصر احمد صاحب کی آواز میں ہم یہ نظم سن رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اس مہینے کے اختتام پر قادیان میں جلسہ سالانہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں دنیا بھر سے بہت سے دعاؤں بھرے پیغامات بھی مل رہے ہیں اور جلسے کی مبارکبادیں بھی ہیں۔ ہماری بھی پوری کوشش ہے کہ بہت سی نظمیں ہم آج کے پروگرام میں قادیان کے حوالے سے ہی شامل کر رہے ہیں۔ محترم عبد المنان نہید صاحب کی ایک نظم ہے، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں۔ اس نظم کے حوالے سے ہمیں بہت سی فرمائشیں ملی ہیں، تو آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قرباں یہ گروہ عاشقان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قرباں یہ گروہ عاشقان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم، تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال، اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، اے لوائے احمد
احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ بہت پیارا کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم عبد المنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم کلام محمود میں سے ہے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم عارف محمود صاحب سوئٹزرلینڈ سے، روا سے محترم رانا کلیم احمد صاحب، محترم حافظ پرویز اقبال صاحب، محترم حکیم قدرت اللہ صاحب اور محترم رانا سلطان احمد صاحب۔ آئیے بہت پیارا کلام یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی، صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ بہت خوبصورت کلام محمود میں سے ابھی ہم سن رہے تھے۔ یہ نظم محترم مرتضیٰ منان صاحب اور ناصر علی عثمان صاحب نے مل کے پڑھی ہوئی ہے۔ بہت سے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ ایک پیغام محترم فاروق احمد صاحب لاہور پاکستان سے، آپ نے کہا کہ بہت اچھا پروگرام ہے، بچے ساتھ ساتھ نظمیں دہراتے ہیں
اور جب ہفتے کا دن ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ آج انتخاب سخن کا دن ہے۔ محترم فاروق صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور چونکہ جلسہ سالانہ قادیان قریب آ رہا ہے، اس حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، ایک نظم جو سن کے ہمیں جلسے یاد آتے ہیں، پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے، آئیے سنتے ہیں۔ پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدوں پیمان کے دن ہے، پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدوں پیمان کے دن ہے، پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدوں پیمان کے دن ہے، ہر شخص سے اظہار محبت ہے شب و روز، ہر شخص سے اظہار محبت ہے شب و روز، یہ دن تو بڑے حسن کے احسان کے دن ہے، ہر شخص سے اظہار محبت ہے شب و روز، یہ دن تو بڑے حسن کے احسان کے دن ہے، یہ دن تو بڑے حسن کے احسان کے دن ہے، پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدوں پیمان کے دن ہے، اخلاص میں گونجی ہوئی ہر ایک کی آواز، یہ علم کے ایجاد یہ کان کے دن ہے، اخلاص میں گونجی ہوئی ہر ایک کی آواز، یہ علم کے ایجاد یہ کان کے دن ہے، یہ علم کے ایجاد یہ کان کے دن ہے، پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے، اللہ سے کچھ وعدوں پیمان کے دن ہے۔ اور اس خوبصورت نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے، اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوارگان دشت خار، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں
جو گایا ہم نے انتخاب سخن، انتخاب سخن.